السلام علیکم سب کو. سلوات سے اس مجلس کا آغاز کرتے وعلیکم ہیں. السلام. محمد وآل محمد فرج. آج ہم نے دو بیویوں کا انتخاب کیا ہے, جناب اسما بنت امیس سلام اللہ علیہا اور جناب سمیہ بنت خیاط سلام اللہ علیہا. آج روشنی کی راہ ان دو خواتین کے ساتھ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں خواتین ہسٹری میں اس طرح سے ابھری ہیں کہ ایک کو تو ہم مان سکتے ہیں کہ وڈو ری میرج کا ایک سمبل ہے جناب اسما بنت امیس, اور دوسری نے یہ بتایا, جناب سمیہ بنت خطاب نے یہ سمجھایا کہ کس طرح سے ہم اسلام کی سپورٹ کر سکتے ہیں although we are a minority. جب ہمارے سرکمسٹانسز ہمارے خلاف ہوں اس کے بعد بھی ہم اسلام کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ بی بی سمیہ نے ہمیں سمجھایا. جناب اسما بنت امیس کے بارے میں ذرا سا ایک خاکہ کھینچ دیتے ہیں. وہ جناب امیس ابن ماد کی بیٹی تھی. ہند بنت اوف ان کی مدر کا نام تھا. ان کی برتھ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی ریکارڈز خاص ملے نہیں. ان کی 11 بہنیں تھیں, جن میں سے کی ایک ان کی سگی بہن جناب حمزہ کی بیوی تھی. ان کی پہلی شادی جناب جعفر طیار یا جناب جعفر ابن ابو طالب سے ہوئی ہے, جن کے ساتھ انہوں نے ایبیسینیا یا حبشہ مائگریٹ بھی کیا تھا. ان کے 3 اولادیں ہوئی جعفر طیار علیہ السلام کے ساتھ, جن میں ایک عبداللہ, ایک جناب اون, ایک جناب محمد ہے. جناب عبداللہ جو تھے وہ جناب زینب کے شوہر ہوئے, اور جناب اون وہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے شوہر ہوئے. ان کی ایک بہت یونیک خاصیت ہے کہ شی از ون آف دا فرسٹ کمپینینز یا صحابیہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابیہ کون ہوتی ہیں؟ ایسی شخصیت جو کہ خدا کے رسول کے ساتھ رہی ہوں اور ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی پروجنی ان کے اہل بیت کے خلاف نہ گئی ہوں. انہوں نے تقریباً 60 احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں, جن میں سے ایک بہت مشہور حدیث ہے حدیث منزلہ, جس میں کہ انہوں نے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ مولا علی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. اور ایک بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جو کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام مسجد میں تھے, رسول خدا ان کے زانو پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ لگ گئی تھی, تو مولا علی نماز کے لیے نہیں گئے, اور پھر جب رسول خدا اٹھے ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے آپ میرے اوپر زانو پہ تھے, اس لیے میں نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, دعا کی, اور سورج پلٹ کے آیا. تو یہ والی سٹوری جو ہے انہی کے نریشنز میں سے ایک ہے. یہ کہلاتی ہے, یہ وہ والی مسجد میں ہوا تھا واقعہ جس کو ہم مسجد الفضیخ کے نام سے بھی کہتے ہیں, یا مسجد رد شمس کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کے بعد جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی مطاح کے بیٹل میں, اس کے بعد ابو بکر نے انہیں عدت کے بعد اپروچ کیا سیکنڈ میرج کے لیے, جس سے کہ ان کو حضرت محمد ابن ابو بکر کی پیدائش ہوئی. اور جناب محمد کی بھی ایک یونیکنیس ہے کہ وہ جب حجۃ الوداع ہو رہا تھا اس زمانے ان دنوں میں پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ بہت ہی خاصیت یہ ملتی ہے جناب اسما بنت امیس کی شخصیت میں کہ وڈو ری میرج وہ ایک سٹگما کی طرح, جس طرح ہماری سوسائٹی دیکھتی ہے, ان شخصیت کے ذریعے سے وہ سٹگما ہٹ جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2 شادیاں کی, اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بھی انہیں قبول کیا ہے اپنی 3rd شادی میں. امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد ان سے عقد کیا, اور ان کی پھر 2 اولادیں ہوئیں, جناب یحییٰ اور جناب اون. یہ 4تھی لیڈی ہیں, شی واز the 4th woman who embraced Islam. ان سے پہلے جناب خدیجہ, جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں. انہوں نے ایک شخصیت اہل بیت کو پہچان لیا تھا, اور ان کا یہ پریویلیج تھا کہ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہی ہیں ان کے کافی خاص موقعوں پر. سب سے پہلے ان کی شادی کے ٹائم پہ ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ وہاں تھیں, پھر امام حسین علیہ السلام کی برتھ کے ٹائم پہ وہاں تھی, اور جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس وقت شی واز the last person to speak to جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ جناب فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی.
اس کی وجہ سے انہیں رسول خدا اور تمام اہل بیت نے بہت ہی ہائی ریگارڈ دیا ہے. اور جناب امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث وارد ہے کہ الخصال نام کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہیو مرسی آن دیز لیڈیز آف پیراڈائز. تو ان کا شمار لیڈیز آف پیراڈائز میں کیا گیا ہے. ان کے اندر ایک اور ہم بہت ہی اسٹارک ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ہی شوہر ابو بکر کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی جب فدق کا کیس آیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ جناب ابو بکر کے نکاح میں تھی. ان کے اندر ایک اور خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اہل بیت کے لیے ہی نرچر کیا. جناب محمد ابن ابو بکر کا قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، بہت ہی ٹارچرس شہادت تھی. تو انہوں نے اپنے بچوں میں وہ ہاشمی خاندان کی جو پازیٹیوز ہیں ان کو نرچر کیا تھا. ان کی اگر ہم پرسنالٹی سے کچھ پوائنٹس نکالنا چاہیں تو دیکھیے، ایک تو کریجیس تھی، بہت بہادر شخصیت تھی. اینڈ شی واز ویری ووکل فار ٹروتھ اینڈ جسٹس. جس طرح سے کہ یہ کھڑی ہوئی ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے، اپنے شوہر کے بھی مخالفت کرنے کو تیار ہو گئی تھی. ان کو ایز اے وٹنس بھی پروڈیوس کیا گیا تھا، مولا علی نے وٹنس کے طور پہ لے کے آئے تھے، لیکن وہ ابو بکر اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو پہلے آپ لوگوں کے یہاں شادی کی تھی بنی ہاشم میں، تو یہ آپ کی سائڈ تو لیں گی. یہ کہہ کے ان سے منع کر دیا تھا، انہیں ایز اے وٹنس نہیں ٹریٹ کیا تھا. لیکن ان کا جو کریج تھا اس کی داد دینی پڑے گی. پھر she has the ability to stand for equity and principles of Islam. Principles of اسلام یعنی کہ جو حق ہے وہ حق ہے، کسی کا حق ماننا غلط ہے، یہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دکھا دیا. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصلیت ہوتی ہے، جو مطلب پرنسپلز ہوتے ہیں، ان سے ہم ڈگمگا جاتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیسے دے دیے اور کسی نے کہا اچھا تھوڑا سا کارنرز کاٹ لیجئے کام چل جائے گا، انڈر دا ٹیبل کام کر لیتے ہیں چل جائے گا. مگر ان کے اندر وہ خاصیت دیکھی ہم نے کہ جو پرنسپل ہے اسلام کا، اس سے یہ ڈگمگائی نہیں. پھر یہ پولیٹیکلی شی واز ویری پرو ایکٹیو. یہ چوتھی عورت تھی جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں. اس زمانے میں بہت مشکل تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا، لیکن ان کے اندر وہ ایک پرو ایکٹیونیس تھی کہ آگے بڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ مائگریٹ بھی کر کے گئی، سب سے پہلے حبشیہ گئی، اس کے بعد مدینہ گئی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس کو بہت ہی مطلب کسی کے خلاف جا کے کچھ کرنا مطلب کہ آپ ونریبل ہو جاتے تھے. کل کو ٹارچر کے لیے سب سے پہلے آپ ہی کو سلیکٹ کیا جاتا، جو قریش تھے ان کی یہ حالت تھی. اس کے بعد ایک اور قصہ ملتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ تھا کہ جب یہ واپس آئیں تو جناب عمر نے کہا ان سے کہ بھائی تم لوگ تو اتنے دور گئے تھے، تو ہم پروفٹ سے زیادہ قریب ہیں، رسول اللہ زیادہ قریب ہیں، ہم تو جنگ بدر میں بھی تھے، تم لوگ تو اتنے دور چلے گئے تھے. تو یہ کھڑی ہوئی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو ہجرت کرتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ فوراً انہوں نے جا کے مسجد نبوی میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور انہیں یہ بات بیان کی. رسول خدا نے جب بتا دیا کہ ہاں تم لوگوں کا مقام بھی برابر ہے، تم لوگوں کا مقام بھی کم نہیں ہے کیونکہ تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، پھر یہ آگے انہوں نے سب میں بیان کی. اور بہت انٹرسٹنگ یہ تھا کہ تمام مہاجرین جو تھے بیچز میں ان کے پاس آتے تھے اور یہ سب کو وہ واقعہ بتاتی تھی. اور یہ بہت ہی پبلکلی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کیس کو سب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور جھکی نہیں اس بات پہ. پھر ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کو بہت پریز کیا ہے. ویڈو ری میرج کوئی سٹگما نہیں ہے، یہ ان کے ذریعے سے ہمیں سامنے ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں جناب سمیہ پہ. جناب سمیہ ایک سلیو تھی سب سے پہلے، اس کے بعد ان کے ماسٹر نے جو کہ ابو حذیفہ تھا، اس نے انہیں یاسر ابن عامر کے حوالے کیا شادی میں. ان کی شادی ہوئی، ہمارے یاسر کی ولادت ہوئی ہے 566 AD میں، اور اس کے بعد انہیں ریلیز کر دیا گیا سلیوز کی طرح. یہ بہت ہی ارلی کنورٹس تھے اسلام کے لیے. اور بی بی سمیہ کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے ہیں. میں نے یہاں مینشن کیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا بیان کرتی. ان کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی تھی.
ہم بی بی سمیہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ اگر ہم مائنورٹی میں ہیں تو بھلے ہی ہم کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا جائے اور ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، لیکن ہم کو کس طرح سے اس وقت ڈٹے رہنا ہے، ایک دم اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے اپنی رائچیسنس پہ، دوسرے کی فیتھ کو نہیں اپنانا ہے، اپنی ہی فیتھ پر ٹکے رہنا ہے. یہ بات ہمیں ان سے سمجھ میں آتی ہے. سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ خاص کمیونٹی کے اوپر دہلی میں کافی مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنا ہی جو ان کے دھرم میں جو بات بتائی جاتی تھی کہ ایک ٹربن پہنو، انہوں نے وہ اتار کے بال کٹوا دیے. اس طرح کی چیز جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں ملتی ہے، لیکن جناب سمیہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ڈٹے رہیے، اسٹیڈ فاسٹ رہیے جب تک کنڈیشنز آپ کے فیور میں نہ آ جائیں. پھر یہ پہلی مسلمہ ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے، پہلی شہیدہ ہیں، اور قریش نے ان کو بہت ہی ٹارچر کر کے شہید کیا تھا. ان کے اندر وہ کریج تھا اور وہ ہمت تھی کہ ہاں سچائی کے راستے پہ ڈٹی رہی، اور انہوں نے آئیڈل ورشپ کو ریجیکٹ کر دیا تو کر دیا، اس کے بعد جھکی نہیں. جناب عمار یاسر نے پھر بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں ہبل کو میں خدا مانتا ہوں، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. اس کے بعد جناب عمار یاسر جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو ایک پھر آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم نے تقیہ کیا ہے، تمہارا اگر دل صاف ہے، تو اس کا تھوڑا سا سمری بتا دیتی ہوں. اگر تمہارا دل صاف ہے تو خدا جو ہے تمہارا دل جانتا ہے کہ ہاں تمہارے دل میں کس طرح کا ایمان ہے. تو نو میٹر آپ منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن تقیے میں ہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل. اور پھر انہوں نے بشارت دی تھی کہ یہ جنت میں مقیم ہے. ان کی سٹوری سے ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ سلیوری جو تھی ایک بہت بڑا ایول تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے کہہ دیا نہیں سلیوری ول بی ابالشڈ. اسلام نے بہت ہی گریجولی اس کا ابالشن کیا ہے. اس کا طریقہ اتنا خوبصورت اپنایا اسلام نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے ایک گناہ ہو جائے تو یہ غلام ریلیز کر دو. اس سے کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے بہت ہی گریجولی ایبولیشن آف سلیوری ہوا. ادروائز کچھ سوچیے آپ، اگر سوشل مطلب سوشیولوجی کے اینگل سے دیکھتے ہیں ہم، ایک دم سے سارے کے سارے غلام آزاد ہو جاتے ایک دن میں، تو ایک ان لوگوں کی بھیڑ آ جاتی جنہوں نے کبھی اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی جی نہیں تھی، تو وہ ایک بہت بڑا برڈن بن جاتے ہیں سوسائٹی کے اوپر. تو یہ جس طرح سے یہ آہستہ آہستہ سلیوری ایبالش کی ہے، یہ بہت ہی قابل تعریف چیز ہے اسلام کی اور ادروائز آلسو سوشیولوجی کی نظر میں. بس اسی کے ساتھ میں جزاک اللہ کہتی ہوں، اور یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ان تمام خواتین کے لیے جنہوں نے ایک بہت بڑا کردار نبھایا ہے اسلام کو بچانے میں. مولا علی کے قول سے ختم کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی ریسپیکٹیبل ٹو ویمن فار دے آر دا مدرز آف مین کائنڈ. تو ہمیں یہی چیز اپنے بیٹوں کو سکھانی ہے تاکہ کل کو یہی بات وہ اپنی آگے والی جنریشنز کو بھی کہہ سکیں. جزاک اللہ فار ہیئرنگ. جزاک اللہ صبا. تھینک یو سو مچ فار آل دا انفارمیشن. انشاءاللہ اگلے ٹائم کچھ اور زیادہ بہت دیں گے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ہینا بھابی. جی بہن ماشاء اللہ فاطمہ وعلیکم صبا السلام. بہن نے تو بہت بہترین اور اتنا اچھا اتنی مائنیوٹ پوائنٹس آپ نے ایکسپلین کیے ہیں کہ جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. دیٹس ونڈرفل. اور بہت سلیوری کو بھی آپ نے کتنا اچھا کہ پروردگار نے کہ رسول اللہ نے کتنے دھیرے دھیرے ان کو آزادی دی. الحمدللہ بہت بہت اچھے پوائنٹس. جزاک اللہ بہن. پروردگار عالم بس اپنے ان مولائے متقیان کے صدقے میں آپ کو متقین بندوں میں شمار کرے میری بہن. بس انشاءاللہ میری آمین. دل کی اللہ گہرائیوں تمام سے لوگوں کے دعا لیے ہے. دعا ہے. اور بس اب ہم مجلس کا پروگرام آغاز کریں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्li सा वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्याहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला की सलामती के सदक़े में इस बज़्म को चलाने वाले, इस ग्रुप को, इस मजलिस अज़ा को कायम करने वाले और सारे शरीक होने वाले और सारे क़ारियान कुरान के ग्रुप और कारवाने बीबी ज़ैनब के ग्रुप, परवरदिगारा सारे लोग जो इसमें जिस तरह से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परवरदिगार मौला की सलामती के सदक़े में उनको सलामत रख, उनकी फैमिली को, उनके सारे रिश्तेदारों को, और परवरदिगार हम सबको नेक तौफीक अता फरमा, हमें इल्म अता फरमा। और अब मैं अपनी बहुत ही अजीज और बहन हाशमी ज़हरा बहन से गुजारिश करूंगी कि वो तिलावत कुरान करें। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा। परवरदिगार आलम सूरे ज़िलज़ाल में इरशाद फरमा रहा है, जब ज़मीन ज़ोरों के साथ ज़लज़ले में आ जाएगी और वो सारे खजाने निकाल डालेगी और इंसान कहेगा कि इससे क्या हो गया है। उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी कि तुम्हारे परवरदिगार ने इसे इशारा किया है। उस रोज सारे इंसान गिरोह दर गिरोह कब्रों से निकलेंगे ताकि अपने आमाल को देख सकें। फिर जिस शख्स ने जर्रा बराबर नेकी की है वो उसे देखेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी उसे देखेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतरीन तिलावत, और परवरदिगार आलम आपको कुरान को समझने वालों में शुमार करे और अपनी रज़ा तक पहुँचाए। हाशमी ज़हरा बहन, बेहतरीन तिलावत, और परवरदिगार आलम मैं खुद अपने लिए भी कहूँगी कि ऐ मेरे माबूद मुझे भी तौफीक अता कर कि मैं बेहतरीन तिलावत कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
اب میں اپنی عزیز بہن نازیہ حیدر صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور مناجات بارگاہ بی بی میں پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یا مرتضی لی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی لی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. خوشیوں سے دور ہو کر جیتی رہوں گی مولا، اس غم سے دور ہو کر جی نہ سکوں گی مولا. کوئی خوشی نصیب میں چاہے رقم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی لی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. وہ دن بھی جلدی آئے اے دو جہاں کے صاحب، روتی ہوئی نجف سے کرب و بلا کی جانب. اتنا چلوں کہ بس میری سانسوں میں دم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی لی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. مشکل کشا تمہیں کو میں مانتی ہوں مولا، سب پر کرم کیا ہے یہ جانتی ہوں مولا. بے شک میری حیات میں کوئی کرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی لی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. شبیر کے غم سے ملتی ہے دل کو راحت، کب مانگتی ہوں مولا دنیا کی بادشاہت. بے شک میرے نصیب میں جاہو حشم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی لی مجھے شبیر کے لیے مانگا تھا میں نے غازی، ام البنی کے لب پر بس ایک یہ دعا تھی، جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی لی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. جزاک اللہ. الہی آمین. جزاک اللہ خیر نازیہ حیدر بہن. بہت گڈ دیٹ
परवरदिगार आलम हर दुआ कबूल करे बहक़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और परवरदिगार मैं यही दुआ दूंगी आपको कि बस अल्लाह आपको अपने मुक़र्रब बंदों में शुमार करे, कि परवरदिगार आप कि इस जज्बा जो पढ़ने का है कि परवरदिगार और आपको अपनी क़ुर्बत अता करे। और मैं इसी के साथ अपनी बहुत ही अजीज़ बहन आलिमा शबनम ज़ैदी साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो आएँ, और जैसे वो रोज़ इतनी बेहतरीन इल्म हमें दे रही हैं कि वो उस आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनके इल्म से फैज़याब हों। और परवरदिगार आलम आपको अपनी मोहब्बत के साए में रखे बहन, बहुत आपको अपनी खुशनुदी तक पहुँचाए। बहुत बहुत ही मेरे दिल की गहराइयों से ये दुआएं हैं सबके लिए कि जो इतना अच्छा इस मजलिस को बीबी की बारगाह में पेश करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस बीबी हम सब की कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए मेरी 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 बीबी। बस आइए बहन आलिमा शबनम ज़ैदी साहिबा, और मैं गुजारिश करूंगी कि हम सब सलवात के साथ उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह खैर। आइए बिस्मिल्लाह। आंटी मर्सिया रह गया है। ओह सॉरी एक सेकंड खौहर, आई एम वेरी सॉरी, मेरा एक वो मिस हो गया। एक मर्सिया अरीबा को पढ़ना था, तो अगर आप इंतजार कर लें बहन तो वो, हाँ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बहुत। तो अब मैं कहूंगी अरीबा हुसैन बहन से कि वो आए, और अरीबा बेटी आप मर्सिया पढ़िए। जी बहन, जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा। घबरा की ज़ैना मर जाएगी ज़ैना, भैया वो मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, हट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया, दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या, ये नींद है कैसा, किसके को निशारा सी के दिखलाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या तबाही, इसको ना फिरा बाद कभी पाएगी ज़ैना,
घबराएगी ज़ैना, नन्हा सा मुसाफिर अली असग़र भी तो भैया घर में ना मिलेगा, और किसके से दिल बेताब को बहलाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। कह दीजिए अकबर से फूफी जाती है आओ सूरत तो दिखाओ, सामान सफर का करो घर जाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। बेटा अली अकबर जो वतन जाएगी नाशाद, आएगी तेरी याद, सोनी तेरी सोने की जगह पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत ही पुरदर्द बारगाहे बीबी में। बस परवरदिगार आपको अपनी मोहब्बत के साए में रखे बहक़ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और अब मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगी अपनी बहन से। जी जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। बराए तशरीफ आवरी है जनाब फातिमा ज़हरा बुलंदर सलावत। सलामती और तूले उम्र मामे ज़माना बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। रहमल्लाहु मन अरल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज्जिल फर व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद अज्जिल फरज। तमाम तारीफ, तमाम हम्दो सना उस खालिक हकीकी के नाम, उस परवरदिगार अज़ल के नाम कि जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो परवरदिगार आलम जिसकी हम्दो सना हमारी ज़बानें कर ही नहीं सकती हैं, जिसका शुक्र हमारी ज़बानें अदा ही नहीं कर सकती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि उस परवरदिगार ने, उस माबूद हकीकी ने एक बार फिर हम सबको ये सआदत नसीब फरमाई और हमें मुंतखब कर लिया अपनी उन मखलूक़ात में से कि हमें ऐसी सआदत अता की कि आज हम सब फिर यहाँ पर जमा हैं उस अजर रसालत को अदा करने के लिए कि जो अजर रसालत का हक परवरदिगार आलम ने नबी से कहा उम्मत से मांगो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए रसूल कह दीजिए उम्मत से कि मुझे कुछ अजर रसालत नहीं चाहिए, अगर कुछ अजर रसालत दे सकते हो तो हमारे अक़रबा से मवद्दत और मोहब्बत इख्तियार करो। तो उसी अजर रसालत को अदा करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा का शुक्र अदा करते कि खुदा ने हमें मुहिब अहले बैत बनाया, हमें हुसैन का चाहने वाला बनाया, हमें अहले बैत का चाहने वाला बनाया। वो अहले बैत के जिनके उस परवरदिगार आलम ने जिनके सदक़े में इस कायनात को खल्क़ किया है, वो अहले बैत जिनके सदक़े में ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया, वो अहले बैत जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने कायनात की इस अजीम जो है इस अजीम कायनात को खल्क़ किया है कि जिनका वास्ता देकर हर मुसीबतें, हर मुश्किलें, हर बलाएं आसान हो जाती हैं। और यही वजह है कि आप देखिए सैयद मोहम्मद बिन ताऊस नाम के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने अपने अंगूठी पर 14 मासूमीन के नाम को कंधा करवाया था और वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो इस अंगूठी को मेरे हमरा जो है वो मेरी कब्र में डाल देना, यानी मेरे साथ इस अंगूठी को भी दफन कर दिया जाए। लोगों ने पूछा ऐसी वसीयत आप क्यों कर रहे हैं? तो सैयद बिन ताऊस इतने बड़े आलिम दीन वो कहते हैं कि इसलिए मैं ये वसीयत कर रहा हूँ कि इस अंगूठी पर 14 मासूमीन का नाम लिखा है और ये वो हस्तियां हैं कि जिनका नाम लेने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये वो हस्तियां हैं जिनका नाम लेने से हमारी हर परेशानी दूर होती है। दुनिया में जब भी हम मुश्किलात में गिरफ्तार होते हैं तो इन अजीम हस्तियों का नाम लेते हैं, इन अजीम हस्तियों का वास्ता देते हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उस कब्र की मंजिल में जहाँ पर मुसीबत है, जहाँ पर हमारे लिए बहुत सख्त तरीन हालात हैं, तो वहाँ पर हम अपनी ज़बान पर उनका नाम तो शायद उनकी अपनी ज़बान पर नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा अमल बोलेगा, हमारी ज़बान नहीं बोलेगी। तो ये नाम मेरे साथ रहेंगे तो मुझे यकीन है कि जब उस सख्त तरीन हालात में मैं गिरफ्तार होऊंगा तो यही हस्तियाँ वहाँ भी मेरी मुश्किल कुशाई को आएंगी और मेरी मुश्किलें आसान करेंगी। इसलिए कि हम जब दुनिया में उनका नाम लेते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और हम इतनी उनसे जब मोहब्बत करते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं कि कब्र की उस सख्त तरीन मुश्किल हालात में ये हस्तियां हमारी मुश्किल कुशाई को ना आए। तो अजीज़ान मोहतरम, खुदा का शुक्र अदा करते कि खुदा ने हमें अहले बैत का चाहने वाला बनाया और इन अहले बैत ने हमें तालीम दी और बतला दिया कि वाकई हयात तैयबा किसे कहते हैं। अगर तुम्हें हयात तैयबा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कुछ इक़दाम भी करना होगा। सिर्फ कहने से और दुआ करने से किसी को हयात तैयबा नहीं मिलती है। देखिए बहिश्त में हम सबको जाना है, लेकिन बहिश्त तक पहुंचने के लिए हमें कुछ आमाल भी अंजाम देने होंगे। बहिश्त को हासिल करने के लिए हमें कुछ कुर्बानियां भी देनी होंगी। उस अजीम मकाम को हासिल करने के लिए, खुदा की उस कुर्बत को हासिल करने के लिए हमें सख्तियों को भी बर्दाश्त करना होगा और सबसे बढ़कर अपने ईमान को मुस्तहकम बनाना होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, आज जिन हस्तियों का हम जिक्र करेंगे
یہ ایمان کے مستحکم یعنی مستحکم ایمان کی بہترین مثال یہ ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا بلند کر دیا کہ آج ان کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن آج بھی وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ ان ہستیوں میں سے پہلی ہستی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ جناب اسما بنت امیس ہے۔ ابھی میری بہن فارسبا نے بہت بہترین انداز میں تمام اہم نکات کو بیان کر دیا کہ وہی نکات ہمیں بھی بیان کرنے تھے، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے چونکہ مجھے کچھ بیان کرنا ہے تو میں کچھ چیزوں کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گی، اگرچہ انہوں نے بہت مختصر انداز میں بہت اہم نکات کو بیان کر دیا تھا۔ تو عزیزان محترم، جناب اسما بنت امیس وہ خاتون ہیں کہ جن کے والد امیس ہیں اور جن کی والدہ کا نام خولا ملتا ہے، اور یہ کئی بہنیں تھیں کہ جن میں سے 4 بہن کا تاریخ میں بہت زیادہ نام موجود ہے، اور جناب خولا جو ہیں ان کو کائنات کی سب سے برترین عورتوں میں سے یعنی بہترین خواتین میں سے ان کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے داماد جو تھے وہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان تھے۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں اگر کسی خاتون کا ایک داماد اچھا نکل جائے، 2 داماد اچھے ہو جائیں تو کتنا فخر کرتی ہے، افتخار کرتی ہے کہ ہمارے داماد ایسے ہیں۔ جناب خولا وہ خاتون ہے کہ جن کو خدا نے کائنات کے افضل ترین داماد عطا کیے ہیں، کہ ان کے داماد کون ہیں؟ آپ دیکھیے جناب رسول خدا ان کے داماد ہیں، جناب امیر المومنین ان کے داماد ہیں، جناب جعفر طیار ان کے داماد ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء ان کے داماد ہیں، اور جناب عباس ابن عبد المطلب ان کے داماد ہیں، یعنی کائنات کے افضل ترین انسان ان کے داماد ہیں۔ اور ان کی 4 جو بیٹیاں ہیں کہ جن کی شادی ان ہستیوں سے ہوئی، کہ ام ایمن کہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھی، اور جناب اسما بنت امیس کی جن کی شادی پہلے جعفر طیار سے ہوئی اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد ان کی ایک اور بہن تھی سلمہ بنت امیس کہ ان کی شادی جناب حمزہ سید الشہداء سے ہوئی، اور ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام تھا ام الفضل اور یا لبابہ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی، کہ جن کی شادی جو ہے وہ جناب عباس ابن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ تو لہٰذا یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے ایمان کی وجہ سے اس بلند مقام کو جنہوں نے حاصل کیا۔ جناب اسما بنت امیس وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ پر ایمان لائی، اور یہ ان سابقین میں سے تھی کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ پر ایمان لائی تھی، اور شروع کے بعثت کے جو دور میں ہی ان کی شادی جناب جعفر ابن طیار جن کو بعد میں طیار کا لقب ملا، جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے آئی تھی، تو 5ویں بعثت میں جناب جعفر کے ہمراہ جو ہے یہ حبشہ جو ہے وہ مکے سے حبشہ کے لیے سفر کرتی ہیں اور وہاں پر ہجرت کر کے جاتی ہیں۔ حبشہ میں یہاں پر ان کو 3 خدا نے اولاد عطا کی تھی، جس میں سے ایک کا نام عبداللہ، دوسرے جو ہے محمد، اور ایک اور تھے۔ جناب عبداللہ کی جب ولادت ہوئی تو جب یہ لوگ حبشہ پہنچے ہیں تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، انہوں نے مناظرہ کیا، اور اس کے بعد یہ نجاشی جو ہے ان کا قائل ہو جاتا ہے اور پھر ان کا بہت احترام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو آزادی دے دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی جو ہے یہاں پر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور جب جناب عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے تو یہاں پر نجاشی کے یہاں بھی جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ جناب جعفر نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تو نجاشی نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور جناب اسما بنت امیس تھی کہ جنہوں نے نجاشی کے بیٹے کو دودھ پلایا، اور جس کی وجہ سے ان کے رابطے اور زیادہ مضبوط ہو گئے اور ان کو آزادی مل گئی کہ یہ اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ تو جناب اسما بنت امیس وہ خاتون ہیں کہ جو اسلام کی مبلغہ بن کر جو ہے وہ حبشہ پہنچی تھی، اور انہوں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کہ بہت بڑا مقام ہے جناب اسما بنت امیس کا۔ اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں یہ لوگ حبشہ سے واپس آتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد جناب جعفر جو ہیں وہ سن 9 ہجری میں جنگ تبوک میں جا کر شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر جناب جعفر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ جناب اسماء بنت امیس کے گھر میں آتے ہیں اور ان کے سب سے چھوٹے جو صاحبزادے تھے جناب اون، ان کو اپنی گود میں لے کے ان کو نوازش کرنے لگتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو جناب اسماء بنت امیس بہت ہی سمجھدار خاتون تھی۔ کہا جیسے ہی رسول اللہ پیار کرنے لگے آپ سمجھ گئیں، کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا جعفر شہید ہو گئے ہیں؟ تو جناب رسول خدا نے خبر دی کہ جعفر جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جناب اسماء کو پتہ چلا، بہت وہ گریہ انہوں نے کیا اور کہا اسی وقت جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر جناب اسماء بنت امیس کے لیے تسلی کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ کو خبر دی کہ پروردگار عالم نے جناب جعفر کو 2 پر عطا کر دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وہ جنت میں پرواز کریں گے، اور یہیں سے جناب جعفر کو جعفر طیار کا جو ہے وہ لقب ملا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسماء بنت امیس کس طرح سے حبشہ جاتی ہیں اور پھر حبشہ سے واپس آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہو جاتی ہے تو جنگ حنین کے بعد جو ہے وہ ابو بکر جو خلیفہ اول ہے انہوں نے جناب اسماء بنت امیس سے شادی کی، اور جناب اسماء نے ان کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد خدا نے ان کو ایک اور فرزند دیا جن کا نام محمد بن ابی بکر جو ہے وہ ان کا نام تھا۔ عزیزان محترم، جناب اسماء بنت امیس جو ہے نہایت ہی وفادار، نہایت ہی با معرفت خاتون تھی، اور یہ مولا علی کے طرفداروں میں سے تھی، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بچی کی بھی پرورش کی۔ جو ہم سے کہا جاتا ہے ماں کی آغوش بچے کی تربیت گاہ ہوتی ہے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو سعادت مند بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو شقاوت مند بنا سکتی ہے۔ تو اس کی بہترین مثال جناب اسماء بنت امیس ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کے ساتھ وفاداری کرنے کا اتنا جذبہ کوٹ کے بھر دیا تھا کہ یہی محمد بن ابی بکر کہ جو تھے تو خلیفہ اول کے بیٹے، لیکن اتنی زیادہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور بالخصوص مولا علی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مولا علی کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے۔ جناب محمد بن ابی بکر کی جو ہے وہ پرورش مولا علی کے ہی گھر میں ہوئی، اور مولا علی نے ان کی تربیت مولا علی نے بھی کی تھی، اور اتنی زیادہ ان کو اپنے مولا سے محبت تھی کہ آپ دیکھیے کہ مولا علی کے طرفداری میں ہمیشہ وہ کھڑے رہے، یہاں تک کہ جنگ جمل میں بھی وہ مولا علی کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے، جبکہ سامنے مقابل میں ان کی بہن جناب عائشہ ام المومنین عائشہ موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا بلکہ حق کا ساتھ دیا اور مولا علی کے ساتھ رہے۔ تو یہی جناب محمد بن ابی بکر کے جن کے لیے خود مولا علی نے بھی فرمایا کہ محمد صلب ابو بکر سے جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، یعنی جو صلب ابو بکر سے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ میرے بیٹے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کا امام جس کو اپنا بیٹا کہہ دے اس کے مقام اور عظمتوں کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ تو پھر اس طرح سے جناب اسماء بنت امیس کی ابو بکر سے شادی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سن 13 ہجری میں ابو بکر کے بعد جو ہے مولا علی سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاں 2 اور فرزند ہوتے ہیں جن کا نام یحییٰ اور اون ہوتا ہے کہ یہ مولا علی کے فرزند ہوتے ہیں۔ جناب اسماء بنت امیس کا اگر ہم کردار دیکھیں تو عزیزان محترم، جناب اسماء بنت امیس کا کردار ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو اہل بیت کے تئیں نہایت ہی وفادار اور بامعرفت تھی، ان کو اہل بیت کی معرفت تھی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہ وہ ابو بکر کی نکاح میں تھی، ان کی زوجہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مولا علی کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اور یہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس طرح سے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جب دروازے رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو ہے وہ بیعت لینے کے لیے ان کے دروازے پر لوگ آئے ہیں آگ لکڑی لے کر اور دروازہ جلایا گیا ہے، تو وہاں پر جناب اسماء بنت امیس اس گھر میں موجود تھی جو جناب فاطمہ زہرا کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر آئی ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی فاطمہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ جناب اسماء بنت امیس کی معرفت تھی، وفاداری تھی خاندان اہل بیت کے لیے کہ انہوں نے اس وقت اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیا بلکہ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کا ساتھ دیا، اور ہمیں بھی ایک پیغام دیا کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے، چاہے اپنوں کا ہی جو ہے وہ ہمیں اپنوں سے ہی بیزاری کیوں نہ اختیار کرنی پڑی، اور جناب اسماء بنت امیس اس کی بہترین مثال ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے جناب اسما بنت امیس جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا کی نہایت ہی رازدار تھیں اور بہت زیادہ ان کا خیال رکھا کرتی تھیں. جب بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو بی بی بہت زیادہ بیمار تھیں، تو وہاں پر اسما بنت امیس تھیں کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر فاطمہ زہرا کی تیمارداری کی، جناب فاطمہ زہرا کا خیال رکھا. اور یہی وجہ کی وہ روایت بھی ملتی ہے کہ آخری وقت میں جناب فاطمہ زہرا نے اسما بنت امیس سے ہی وصیت کی تھی کہ اسما میں جا رہی ہوں حجرے میں، اور جب تک عبادت کی تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ زہرا زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اور اسما جب میرے بچے آئے تو سب سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پھر میرے مرنے کی خبر دینا. عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا جس وقت اپنے آخری زندگی کے دور گزار رہی تھی، وہاں پر بھی جناب اسما بنت امیس تھی جو جناب فاطمہ زہرا کا ساتھ دے رہی تھی. اور یہ اتنی زیادہ جناب فاطمہ زہرا سے قریب تھی، اتنی زیادہ جناب فاطمہ زہرا کی رازدار تھی کہ جناب فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی مولا علی سے کہ یا علی مجھے آپ ہی رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے غسل میں کسی کو بھی شریک نہ ہونے دیجیے گا سوائے اسما بنت امیس کی. یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسما بنت امیس کتنا اہل بیت بالخصوص فاطمہ زہرا سے قریب تھی. شہزادی فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ اسما بنت امیس جو ہیں وہ صرف میرے غسل میں شریک ہو سکتی ہیں، اور یہ جناب اسما بنت امیس تھی جنہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا. جس وقت مولا علی غسل دے رہے تھے اسما بنت امیس کھڑی تھی مولا علی کا ساتھ دینے کے لیے. تو جناب اسما بنت امیس کی منزلت بہت بلند ہے، بہت ان کا مرتبہ بلند ہے. یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ دیکھیے بہشتی خواتین میں جن کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ معصومین نے کہا کہ بہشتی خواتین میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ جناب اسما بنت امیس ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی سچائی، جن کی صداقت اور جن کے ایمان پر رسول نے گواہی دی تھی. عزیزان محترم، اپنی زبان سے اپنے کو سچا کہنا، اپنی زبان سے اپنی صداقت کا اعلان کرنا اور ہے، اور ایسا صداقت کے کردار میں ڈھل جائے کہ امام معصوم یا معصوم نبی جو ہے وہ اگر ہماری سچائی کی جو ہے وہ گواہی دے، ہمارے ایمان کی گواہی دے، تو وہ ایمان کی منزلیں جو ہیں وہ بہت بلند منزلیں ہوتی ہیں. اور اس ایمان کی بلند منزل پر جناب اسما بنت امیس تھی. اور جناب اسما بنت امیس کا شمار جو ہے مومنہ خواتین میں ہوتے تھے. یہ بالخصوص ان 4 بہنوں کو رسول خدا ہمیشہ مومنہ خواتین میں جو ہے وہ ان کو شمار کرتے تھے. اور یہ وہ خاتون کہ جو آخری لمحے تک اپنے ایمان پر مستحکم رہی، جنہوں نے ہجرت کی جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کی، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی، انہوں نے سختیاں سہی، فداکاری کی، ایثار کیا، قربانی جو ہے وہ دی. ان سب کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ جناب اسما بنت امیس ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ولایت پذیری کی بھی جو ہے وہ مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ ایک طرف جہاں پر شوہر موجود ہو اور وہ خلاف ہو، لیکن جناب اسما بنت امیس نے دنیا کو بتلا دیا کہ اگر شوہر بھی جو ہے وہ آپ کے مقابل میں آ جائے تو آپ شوہر کا ساتھ نہ دیں بلکہ آپ حق کا ساتھ دیں. جس کی بہترین مثال جناب اسما بنت امیس نے دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کی. تو عزیزان محترم، ان ہستیوں کے زندگی سے ہمیں بہت بہترین جو ہے وہ درس ملتا ہے. یہ نہایت ہی بہت ہی زیادہ جناب اسما بنت امیس کے بارے میں آپ خواجہ صبا نے بہت بہترین انداز میں بتایا، لیکن کچھ اور نکات کی طرف اشارہ کرتے چلوں کہ بہت ہی ایکٹیو یہ خاتون تھی، اور ہمیں بھی یہ درس دے رہی ہیں کہ اہل بیت کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے آپ کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. اگر آپ نصرت امام کرنا چاہتی ہیں تو صرف گھر میں بیٹھ کے صرف دعا کرنے سے کوئی امام وقت کی نصرت نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو خود اپنے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی لانی پڑے گی، اور چاہے اس کے لیے آپ کو ہجرت کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو مصیبتیں اٹھانی پڑے، آپ ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کر لیں. اور نہایت ہی نڈر اور بہادر خاتون تھی کہ جنہوں نے حق کے دفاع کے لیے اپنوں کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا. اور سب سے اہم چیز حبشہ میں انہوں نے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرایا. کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حبشہ میں جب یہ لوگ گئے ہیں ہجرت کر کے اور نجاشی نے ان کو آزادی دے دی تھی، تو کہا جو لوگ آتے تھے مسلمان ہوتے تھے
تو اس میں خواتین جو ہیں وہ جناب اسما بنت امیس کے پاس آتی تھیں اور جناب اسما بنت امیس ان کو تعلیم دیتی تھی. اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہوتی تھی وہ جناب اسما بنت امیس دیتی تھی. یعنی اسلام کی یہ مبلغہ تھیں جو تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ہجرت کی اور مکے سے حبشہ ہجرت کی اور پھر وہاں سے مدینے کی ہجرت کی. اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جناب اسما بنت امیس کے بارے میں ملتا ہے، اور بالخصوص کہ یہ راویہ تھی. عزیزان محترم، یہ وہ خاتون تھی کہ جو روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے، کہ یہ ان خواتین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. جبکہ آپ دیکھیں اس وقت خواتین بہت کم ایسی ہوتی تھیں کہ جو اتنی ایکٹیو ہوتی تھیں کہ وہ باہر بھی دیکھ رہی ہیں، اندر بھی گھر کے کاموں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رسول کی روایتوں کو بھی نقل کرتی ہوں. بہت کم اس وقت ایسی خواتین تھی، جس میں سے ایک اسما بنت امیس تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ سے روایتیں نقل کی ہیں. اور بالخصوص وہ روایت کی جو معجزہ ہے، ہم جس کو پڑھتے بھی ہیں کہ سورج کو جو پلٹایا گیا تھا مولا علی کے لیے، رسول اللہ نے جو سورج کو پلٹایا ہے، کہا کہ اس وقت جناب اسما بنت امیس وہی تھی اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور ہمارے تمام علماء اس روایت کو معتبر مانتے ہیں، کیونکہ جناب اسما بنت امیس بہت ہی معتبر خاتون تھی. تو یہ روایت ان سے نقل ہے. اور دوسری جو ایک روایت ہے کہ واقعی جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میں حیران رہ گئی اس روایت کو سن کر. وہ روایت یہ تھی کہ جناب اسما بنت امیس نقل کرتی کہ ہم سب ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں گئے، اور وہاں پر رسول اللہ نے جو ہے وہ ایک گلاس پانی لیا تھا، اور ازواج رسول بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ رسول نے ام المومنین عائشہ کی طرف جو ہے وہ پانی کو پیش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے میل نہیں ہے، مجھے خواہش نہیں ہے اس کی. تو اس وقت رسول اللہ نے ایک روایت نقل کی. رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز پیش کرتا ہے اور اس کے دل میں خواہش ہو لیکن وہ ظاہر کرے کہ مجھے خواہش نہیں ہے، تو کہا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. تو کہا یہ روایت اسما بنت امیس سے بھی یہ بھی روایت نقل ہے کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو بہت یعنی ایسا جھوٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت انجام دیتے ہیں، کہ کوئی ہم سے کہتا ہے آپ یہ کھا لیجیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں خواہش نہیں ہے، جبکہ دل اندر سے چاہ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہا کہ یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگی. جو مذاق میں ہم بہت ساری دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں وہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے، اور وہ نام اعمال میں ہمارے جھوٹ میں لکھا جائے گا. تو اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں ہیں جو جناب اسما بنت امیس سے نقل ہوئی ہیں. تو جناب اسما بنت امیس راویہ بھی تھیں اور روایتوں کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ خاتون اسما بنت امیس، ان کے مقام اور منزلت کو ظاہر سی باتیں ہم بیان نہیں کر سکتے اتنے وقت میں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں اس میں دو عظیم ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، لہٰذا جناب اسما بنت امیس کی زندگی کے بارے میں اتنا ہی. اور اس کے بعد دوسری جو عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، کہ جو اس آیت کی مکمل مصداق ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. اس آیت کریمہ کی مکمل مصداق اگر کوئی اور ہے تو وہ جناب سمیہ ہے. اس لیے کہ جناب سمیہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان پر اس قدر اپنے جو ہے انہوں نے استحکام رکھا اور اتنا ثابت قدم رہی کہ اس کے لیے اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں ان کو اٹھانی پڑی. انہوں نے ہر مصیبت اٹھائی مگر اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان بہت اہم چیز ہے، اور ایمان پر قائم رہنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم سب ایمان پر رہنے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایمان پر قائم رہنا یہ بہت اہم ہے. لہٰذا خدا سے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، خدایا ہمیں ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، اور بالخصوص اس دور میں ہمیں تو ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رکھنا. جناب سمیہ کا جو نام ہے وہ سما سے لیا گیا ہے، اور سما کا مطلب عربی میں آسمان ہوتا ہے. آپ ابو حذیفہ کی کنیز تھی، لیکن نہایت ہی با ایمان، نیک، با عمل خاتون تھی. جناب سمیہ کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہے کہ آپ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہیں. یعنی اس سے پہلے اسلام میں ابھی تک کوئی شہید نہیں ہوا تھا. سب سے پہلی شہیدہ خاتون کا جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ جناب سمیہ کو ملا ہے، کہ آپ کی شہادت بیست کے 5ویں سال میں ہوئی. آپ جانتے کہ جب رسول اللہ نے بیست کا اعلان کیا، مبعوث برسالت ہوئے،
تو 3 سال تک رسول نے مخفی تبلیغ کی، اور 3 سال کے بعد رسول اللہ نے جو ہے وہ تبلیغ کو اپنی آشکار کیا اور لوگوں کو بتلا دیا اسلام کے بارے میں۔ تو جن کا ایمان اس وقت مخفی تھا، 3 سال تک چونکہ مخفی تبلیغ تھی تو انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا، لیکن جب رسول کو کھل کر اعلان کرنے کا حکم آیا تو پھر ان کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنا پڑا۔ تو ظاہر سی بات ہے جناب سمیہ نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کر دیا تو اس وقت جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے بہت اذیتیں دینا شروع کی مسلمانوں کو۔ لیکن جو قوم اور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان کو اتنی زیادہ وہ اذیت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ قوم اور قبیلے والے ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جو کنیز ہو، جس کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہو، جس کا کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو، آپ سوچئے وہ اپنے ایمان پر مستحکم رہے، اور جبکہ اس پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اتنی مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اتنی ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ جناب سمیہ کا کردار تھا کہ ہر مصیبت کو برداشت کیا، ہر صعوبت کو برداشت کیا، ہر سزا کو آپ نے بھگت لیا، مگر اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایسی ایسی سزائیں دی گئی ہیں جناب سمیہ کو سن کر ہماری روح کانپ اٹھتی ہے۔ جناب سمیہ جبکہ عمر بھی آپ کی بہت زیادہ ہو چکی تھی، یعنی تقریباً 60-70 برس کی آپ کی جو ہے وہ عمر اس وقت ملتی ہے کہ آپ ایک سندراز عمر کی خاتون تھی۔ آپ دیکھیں 60-70 برس کی عمر میں ایک خاتون کو اتنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے اور وہ تمام ظلم و تشدد کو سہے، لیکن اپنے ایمان سے وہ دستبردار نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس خاتون کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا خدا کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ ابو حذیفہ جو ہیں وہ ابو جہل کا یہ چچا تھے، تو ابو جہل بہت زیادہ جناب سمیہ پر ظلم و تشدد کرتا تھا، کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تم 3 کاموں میں سے ایک کام کر لو تو میں یہ سزائیں تمہیں دینا چھوڑ دوں گا، کہ یا تو محمد کو برا بھلا کہو، یا تو دین محمد سے براعت اور دوری اختیار کر لو، اور یا ہمارے لات و عزا جو ہمارے خدا ہیں ان کو جو ہے وہ تم قبول کر لو اور ان کی پرستش کرنا شروع کر دو۔ جناب سمیہ نے کہا ہرگز نہیں، اور اس کے بعد پھر سزائیں دینا شروع کی۔ ایسی ایسی سزائیں ملی جناب سمیہ کو دی گئی، کہا کہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ جسم سے کھال جدا ہو جاتی تھی، یا ان کو جو ہے وہ گرم دہکتی زمین پر، جناب سمیہ کو بھی اور جناب یاسر کو بھی گرم دہکتی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، اور دہکتا گرم پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیا جاتا تھا اور دبایا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ کہہ دو خدا ایک نہیں ہے، کہہ دو خدا ایک نہیں ہے۔ مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، مگر زبان سے اگر کچھ نکلا تو فقط ایک کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی انہوں نے صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، صرف رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اور پھر جب اس پر بھی یہ نہیں مانی تو کہا کہ سزا اور سخت کر دی جاتی تھی، کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کی گرم گرم ہتکڑیاں، بیڑیاں، اور جسم پر جو ہے وہ لوہے کی گرم زرہ پہنا دی جاتی تھی، اور انہیں دھوپ میں باندھ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ کہا اس وقت عرب کی دھوپ جب ان لوہوں پر پڑتی تھی تو یہ شدت گرما سے جو ہے اتنا زیادہ گرم ہو جاتے تھے کہ ان کے بدن کے اعضاء جو ہیں وہ جلنے لگتے تھے۔ اتنی سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے، صرف اس لیے تاکہ یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے۔ لیکن یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بتلا دیا کہ اگر ایمان مستحکم ہو تو ہر مشکل ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ایمان کا یہ عالم ہے کہ ہم چھوٹی سی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، چھوٹی سی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہماری زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، ہماری زبان پر جو ہے وہ واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ ان ہستیوں نے بتایا واقعی ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ابو جہل نے ایسی سزا دی جناب سمیہ کو کہ بعثت کے 5ویں سال میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی، کہ جناب عمار یاسر جو ہیں، جو ان کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میری والدہ ضعیف ہیں، وہ یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں، لیکن اتنے ظلم ہو رہے ہیں مگر پھر بھی میری ماں جو ہے وہ تمام سزاؤں کو برداشت کر رہی ہے۔ رسول اللہ کہتے تھے عمار صبر کرو، صبر کرو، خدا نے سمیہ کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام کسی کو نہیں عطا کیا ہے۔ سمیہ کا بہت بلند مقام ہے،
صبر کی تلقین کیا کرتے تھے رسول اللہ. اور پھر اس طرح سے جناب سمیہ کو شہادت دی گئی کہ روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے دونوں پیروں میں رسی باندھ دی گئی اور ان رسیوں کے سروں کو اونٹ کی گردن میں باندھ دیا گیا اور اونٹ کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا. کہا جب یہ اونٹ مخالف سمت میں دونوں دوڑتے ہیں تو جناب سمیہ کا جسم جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے جام شہادت کو خوشی خوشی نوش کر لیا مگر اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی. عزیزان محترم، لہٰذا کہا گیا، بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِن رَءُوفِ الْعِبَادِ جو ہے، یہ آیت جو ہے، اس آیت کی ایک مصداق جناب سمیہ ہے کہ جنہوں نے تمام سختیوں کو برداشت کیا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا. اس آیت میں پروردگار یہی تو کہتا ہے کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر نہایت ہی رؤوف اور مہربان ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ساری سختیوں کو برداشت کر کے. تو جناب سمیہ اور جناب اسما بنت امیس کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر خدا، رسول اور وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو مستحکم بنانا ہوگا. عزیزان محترم، جناب سمیہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اصحاب امام زمانہ میں سے جو 50 خواتین ہیں، ان خواتین میں سے 50 خواتین میں سے 13 خواتین کا نام تاریخ میں موجود ہے جو معصومین نے ذکر کیا ہے کہ جب آخری حجت ظہور کریں گے تو ان 13 خواتین کو زندہ کیا جائے گا اور انہیں وقت کے امام کی نصرت کا موقع دیا جائے گا، کہ انہی ایک خواتین میں سے جناب سمیہ ہیں. اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے جناب سمیہ کا. ہم دعا کرتے ہیں نا پروردگار ہمیں امام زمانہ کے انصار میں شامل فرما. عزیزان محترم، جناب سمیہ نے اپنے کردار سے دنیا کو بتلا دیا ہے کہ وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے تو اپنے ایمان کو مستحکم بنانا ہوگا. جس کا مستحکم ایمان ہوگا وہی وقت کے امام کی نصرت کر سکتا ہے. تو ان 50 خواتین میں سے ایک خاتون جناب سمیہ ہوں گی کہ جنہیں وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ اٹھایا جائے گا. تو ہم بھی اگر وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتے تو ہمیں اپنے ایمان کو مستحکم بنانا ہوگا. خدا کی راہ میں سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا، صعوبتوں کو برداشت کرنا ہوگا، ہر مشکلات میں صبر سے کام لینا ہوگا کہ جو ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. لیکن ہم ان ہستیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں کہ جب ان ہستیوں نے، کہ جو آپ دیکھیے کنیز تھیں، کوئی مقام بھی نہیں تھا اس وقت ان کا، لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے بتلا دیا کہ خدا کے یہاں کوئی آقا نہیں ہے، غلام نہیں ہے. خدا کے نزدیک سب سے بلند مقام اس کا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ باکردار ہو. اگر ہمیں خدا کی قربت حاصل کرنی ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا. اگر ہمیں خدا کی قربت حاصل کرنی ہے تو ہمیں جو ہے وہ باکردار بننا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا، اپنے کردار میں تبدیلی لانی ہوگی. اور سب سے اہم چیز جو ان دونوں ہستیوں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کرنا. ان ہستیوں نے اہل بیت سے مودت اور محبت کا حق ادا کیا اور اپنے بچوں کی بھی ویسی ہی تربیت کی، اسی محبت پر تربیت کی. اور ہمیں بھی یہ درس دے رہی ہیں کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی نصرت امام کے لیے آمادہ کرو. جب یہ ہستیاں اپنے بچوں کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. کیا آپ دیکھیے کہ چاہے وہ جناب اسما بنت امیس ہو جنہوں نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو اس طرح سے تربیت عطا کی وقت کے امام کی نصرت کے لیے. محمد بن ابی بکر نے جو ہے وہ کس طرح سے قربانیاں دی اور جام شہادت کو نوش کیا. اور اسی طرح سے جناب سمیہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سمیہ نے بھی اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی. جناب عمار یاسر کہ آج اگر علی کے شیعوں میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ انہی چند افراد کا شمار ہوتا ہے، جس میں سے ایک جناب عمار یاسر ہے. کہ 8ویں امام سے روایت ہے کہ جب 8ویں امام سے کوئی شخص ملنے آیا اور کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، امام نے ملنے کی اجازت نہیں دی. دوسرے دن پھر وہ شخص آیا، پھر امام سے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، امام نے ملنے کی اجازت نہیں دی. تیسرے دن پھر وہ شخص آیا، کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، 2 دن سے میں آپ کے دروازے پر آ رہا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آپ اجازت نہیں دے رہے. کہا امام نے اجازت دی. اور جب وہ شخص اندر آیا امام کے پاس
ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے کہ مولا 2 دن سے میں آ رہا تھا، آپ نے اجازت نہیں دی، آج اجازت دی، آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا 2 دن سے تم آ رہے تھے، تم کہہ رہے تھے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں نے اجازت نہیں دی، آج جب تم نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں تو اجازت دے دی میں نے، اس لیے کہ ہاں آج تم صحیح کہہ رہے ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو پر ہمارے واقعی شیعہ نہیں ہو۔ پھر امام 8ویں امام کہتے ہیں واقعی شیعہ اگر کوئی ہے تو وہ عمار ہیں، واقعی شیعہ اگر کوئی ہے تو وہ میثم تمار ہیں، واقعی شیعہ اگر کوئی ہے تو وہ سلمان ہے، مقداد ہے، بوذر ہے۔ یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے واقعی شیعہ ہونے کے حق کو ادا کیا اور دنیا کو بتلا دیا واقعی شیعہ اور پیرو علی کیسا ہوتا ہے۔ جناب عمار یاسر اتنے زیادہ محب اہل بیت، اتنے زیادہ علی کے چاہنے والے، وفادار تھے مولا علی کے۔ روایتوں میں ہے کہ جب جناب عمار یاسر کی جنگ صفین میں شہادت ہو جاتی ہے، عزیزان محترم روایتوں میں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت جتنی کرتے ہیں نا، اہل بیت اس سے کئی زیادہ گنا بڑھ کے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری تو محبت ویسی ہے بھی نہیں جیسا ہمیں محبت کرنا چاہیے، اہل بیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہ جناب عمار یاسر مولا علی سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنے وفادار تھے علی کے، کہ روایت میں جب جنگ صفین میں جناب عمار یاسر کی شہادت ہو جاتی ہے اور مولا علی کو پتہ چلتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ مولا علی ایک مرتبہ صفین کے میدان میں آتے ہیں اور ان لاشوں کے درمیان میں کسی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ علی مرتبہ کوئی پوچھتا ہے مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ان لاشوں کے درمیان کسے تلاش کر رہے ہیں؟ امام ایک مرتبہ وہی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے عمار کو تلاش کر رہا ہوں، این العمار، میرا عمار کہاں ہے، مجھے اپنا عمار چاہیے۔ عزیزو کیوں امام رو رہے تھے؟ کیونکہ عمار جیسے بہت کم تھے مولا کے پاس افراد، اور یہ افراد بھی جب جام شہادت نوش کر جاتے تھے تو امام گریہ کرتے تھے، روتے تھے ان کے لیے۔ کاش ہم بھی اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ وقت کا امام ہمیں تلاش کرے، وقت کا امام ہمارے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جملے کہے کہ کہاں ہیں میری یہ چاہنے والیاں کہ جنہوں نے میرے لیے اپنے کردار کو بدل لیا۔ ہاں عزیزان محترم، وہ امام جو بہت غریب ہے، وقت کا امام، سلام ہو اس امام پر کہ جو بہت غریب ہے، جو بہت تنہا ہے، جو بہت اکیلا ہے، ہمارے درمیان میں رہ کر بھی وہ امام غریب ہے۔ عزیزان محترم بس مصائب کی منزل پر میں آنا چاہوں گی کہ عزیزان محترم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امام وقت کے لیے قربانیاں دی، لہٰذا کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے، ہمیں حسینی بننا ہے، اس لیے کہ خود مولا نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ عزیزان محترم کیسے انصار، کیسے اصحاب حسین کو ملے تھے جنہوں نے اپنی جان اپنے امام پر قربان کر دی تھی، اور یہ کہتے ہوئے گئے مولا ایک زندگی تو کیا 1000 زندگی بھی اگر مل جائے تو وہ آپ پر قربان ہے۔ ہاں ارباب ازا، وہ کربلا جہاں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، وہ کربلا جہاں بڑوں پر تو ظلم کیا ہی گیا مگر بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا، وہ کربلا جہاں پر ایک 4 سال کی بچی، ارے جو سکینہ ہے، جسے اپنے ظلم کا ایسے ظالموں نے نشانہ بنایا کہ وہ بچی کہ جس کے رخساروں پر حسین بوسے لیا کرتے تھے، اور اس رخسار پر اتنے تماچے مارے گئے، اتنے تماچے مارے گئے کہ میرا وقت کا امام کہتا ہے سلام ہو میرا کربلا کی اس 4 سالہ یتیمہ پر کہ جس کے رخسار پر اتنے تماچے لگائے گئے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جس کے رخساروں کی رنگت تبدیل ہوتی رہی۔ یہ وہ بچی ہے کہ جسے حسین اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، مگر اہل عزا اس بچی کو اس کی سزا کس طرح سے دی گئی کہ اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ ارے اب جو اونٹ
اونٹ دوڑ آیا تو اونٹ کے دوڑنے سے سکینہ کا سینہ چھلی چھلی. ارے بچی آواز دیتی ہے بھیا سجاد ارے مجھے بچا لو, اماں رباب مجھے بچا لو. ہائے ماں بس تڑپ کر دیکھ کے رہ جاتی تھی. ارے بچائے تو کیسے بچائے, ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے. ارے چائنے والا بھائی بس دیکھ کر رہ جاتا تھا. ارے بہن کو بچائے تو کیسے بچائے. ہار باب ازا یہ وہ بچی ہے کہ جس کو کبھی عباس اپنی گودی میں لیتے تھے, کبھی حسین گودی میں لیتے تھے, کبھی علی اکبر گودی میں لیتے تھے. 4 برس کی بچی کا سن کتنا ہوتا ہے عزادارو, مگر ظالموں نے اس بچی کو سزا کیسے دی. ہائے وہ سکینہ جس کے قدم کبھی زمین پر نہ پڑے. ہائے اس بچی کو خاردار راستوں پر چلایا گیا, کانٹوں بھرے راستوں پر چلایا گیا, اور کس انداز میں چلایا گیا کہ ایک رسن ہے 12 گلے, جس میں بڑوں کے بھی گلے ہیں چھوٹوں کے بھی گلے. ارباب ازا ارے نہ جانے کتنے میلوں کا سفر ارے سکینہ نے اپنے پنجوں کے بل کیا. ارے اس لیے کہ جب سکینہ ارے کھڑی ہوتی تھی بیویاں تو سکینہ کا گلا کھچتا تھا, اور جب سکینہ سیدھے کھڑی ہوتی تھی تو بیویوں کے گردن کی رسیاں کھچنے لگتی تھی. ہائے لہذا ارے اس بچی کو ارے کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی, ارے جس کو پانی تک نصیب نہ ہوا. ارے میرا مولا سید سجاد ارے اس منظر کو کبھی بھول نہ سکا کہ جب بھی امام باقر کہتے بابا بابا کتنا روئیے گا, بابا کبھی تو آنکھیں بند کر لیجئے, بابا کبھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے. میرا مولا سید سجاد تڑپ کر کہتا باقر اے میرے لال ایک چیز کی ضمانت لے لو تو میں رونا چھوڑ دوں. باقر ارے جب بھی میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے. ارے جب میری چھوٹی سی بہن شمر کے پیچھے پیچھے ہاتھوں میں کوزہ لیے چل رہی تھی, اے شمر تھوڑا سا پانی دے دے, اے شمر بہت پیاسی ہوں. ارے گھنٹوں شمر کے پیچھے سکینہ چلتی رہی صرف اس امید میں شاید تھوڑا پانی دے دے گا. ارے شمر نے جب اپنے لشکر کو پانی پلا لیا, ایک مرتبہ حکم دیتا ہے جانوروں کو پانی پلایا جائے. اہل عذاب بچی سہم گئی, ارے کہیں پانی ختم نہ ہو جائے. ایک مرتبہ بچی گھنٹوں کھڑی رہی دھوپ میں کہ جب شاید جانوروں کو پلا لے گا تو شمر مجھے پانی دے گا. کہتے ایک مرتبہ سجاد کہتے شمر نے جب جانوروں کو بھی پلا لیا, ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آئے, اے سکینہ پیاسی ہو؟ ہاں شمر بہت پیاسی ہو. اے سکینہ پانی پینا ہے؟ اے شمر تھوڑا سا پانی دے دے. ایک مرتبہ کہا اپنا کوزہ آگے کرو. ارے بچی نے چھوٹا سا مشکیزہ بڑھایا, شمر نے اپنے مشکیزے کو کھولا, سارا پانی زمین پر بہا دیا. میرا مولا سجاد کہتا ہے شیس اے باقر میری بہن زمین پر گر کے تڑپنے لگی. آواز دیتی ہے چچا عباس آپ کے بعد کوئی پانی پلانے والا نہ رہا. ارے جب بھی کبھی سکینہ کو پانی ملا بھی تو مام کہتے باقر میری بہن پانی پیتی نہ تھی, وہ پانی لا کے میری گرم ہتھکڑیوں پر ڈال دیتی تھی, میری بیڑیوں پر ڈال دیتی تھی. آئے میری 4 برس کی بہن کہتی تھی بھیا ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہوئی یا نہیں, بھیا بیڑیاں ٹھنڈی ہوئی یا نہیں. آج باقر جب بھی آنکھوں کو بند کرتا ہوں ارے سکینہ کی وہ گھٹی گھٹی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی کہ جو زندان شام میں میری بہن گھٹ گھٹ کے مر گئی. اور باب ازا تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کو اہل حرم کے ساتھ ایک ایسے تاریخ قید خانے میں قید کر دیا گیا جہاں اتنی تاریکی تھی, اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا. ارے بچی دیواروں سے سر ٹکرانے لگی, اے بھیا سجاد ارے میرا دم گھٹ رہا ہے, بھیا مجھے سانس نہیں آ رہی, اے سید سجاد ارے میں یہاں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی. ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب سکینہ سید سجاد کے پاس آئی, آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا ارے ایک چھوٹی سی خواہش بہن کی پوری کر دو.
عزادارو اگر کوئی چھوٹی بہن اور اس کا جوان بھائی ہو اور بہن ایک چھوٹی سی فرمائش کر دے تو بھائی تڑپ کر اپنی بہن کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے. ارے سجاد کے سامنے بھی سکینہ نے ایک چھوٹی سی خواہش رکھی مگر ہائے رے قربت سجاد کہ سجاد بہن کی خواہش پوری نہ کر سکا. کہا کیا خواہش ہے میری بہن؟ مرتبہ جناب سکینہ نے اپنی باہیں سجاد کی ارے گردن میں ڈال دی. اے میرے غریب بھیا کوئی بڑی خواہش نہیں ہے سکینہ کی. اے بھیا بس اتنا سا کرم کر دو. ارے کوئی جا کے جو ہے یزید سے کہہ دے ایک چھوٹا سا دیا لا کے اس قید خانے میں جلا دے. ارے سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اے بھیا میرا دم گھٹتا ہے. اے بھیا مجھے سانس نہیں آتی. بھیا گلے کی رسی مجھے سانس نہیں لینے دیتی ہے. بھیا ایک دیا منگوا دو تاکہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے ورنہ سکینہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گی. اجرکم اللہ زادارو بس 2 جملے زحمت تمام. ارے سجاد اتنا غریب ہے ایک چھوٹا سا دیا بھی نہ منگوا سکا. آئے سکینہ گھٹ گھٹ کے مر گئی. یہی تو وجہ ہے جب اہل حرم کو رہائی ملی ایک مرتبہ ساری بیویاں جناب سکینہ کے قبر پر آ گئی. اے میری لال اٹھو ہمیں رہائی ملی ہے. اے سکینہ کیا وطن نہ چلو گی؟ اہل عزا جب اہل حرم ارے زندان سے چلے گئے ارے رباب سکینہ کی قبر کو نہیں چھوڑتی. ایک مرتبہ زینب آ کر جناب رباب سے کہتی ہے رباب ارے مدینہ چلنا ہے. ایک مرتبہ رباب شام کی عورتوں کو مخاطب کرتی ہے کہتی ہے شام کی عورتوں بس ایک کرم کر دو ہر شام کو آ کر اس اندھیرے قید خانے میں ایک چھوٹا سا دیا جلا دینا اس لیے کہ میری سکینہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے. ہائے میری بچی کی قسمت میں یہ تاریخ قید خانہ تھا. ہائے میری بچی اس اندھیرے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. پروردگار ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روبال سید ہمیں جگہ عنایت فرما دے. بار الہ تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ پروردگار اس بچی کی یتیمی کا واسطہ جسے پتا بھی نہیں یتیمی کسے کہتے خدایا اس سکینہ کا واسطہ پروردگارہ کسی بچے کو اس سن میں داغ یتیمی نہ دکھانا جس سن میں سکینہ نے داغ یتیمی اٹھایا. پروردگارہ تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ خدایا کسی ماں کی گود ایسے نہ اجڑے جیسے کربلا میں رباب کی گود اجڑ گئی. پروردگارہ رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں جتنی بھی مومن و مومنات ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہمیشہ صحیح و سالم رکھنا ان کی گودیوں کو ہمیشہ آباد رکھنا. پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ہے مریض ہے انہیں شفا کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہماری سزاداری کو قبول فرما لے. پروردگارہ ہماری ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ہم نے حق ماتم اگر ادا نہ کیا پروردگارہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے اور ہماری اس مجلس کو ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے جتنی بھی مومن اور مومنات ہیں بالخصوص جو اس مجلس میں شریک ہیں ان کی اور بانی مجلس کے تمام مرحوم مومن اور مومنات اور گروپ کے جتنے بھی ممبران ہیں ان سب کے مرحوم مومن مومنات جو ہے وہ جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگارہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگارہ اول و آخر بس ہماری یہی دعا ہے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ان جن بیویوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں پروردگارہ ان بیویوں
बीबियों को हमारे लिए मशल रहब बना दे और हमें तौफीक दे कि हम इनके जैसे अपने ईमान पर साबित कदम रहे। परवरदिगारा दुनिया से उठाना तो ईमान के साथ उठाना। परवरदिगारा बस हमारी यही तमन्ना है, जब तक जिए परवरदिगारा ईमान के साथ दुनिया में रहे, और जब इस दुनिया से जाए तो ईमान के साथ इस दुनिया से जाए। मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े आमीन। परवरदिगारा जहाँ जहाँ मुहिबान अहले बैत उनकी जान माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मातम हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे बिछड़ के आपसे खाती हूँ दर बदर ठोकर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बया बाबा, ये देख लो मेरे गालों पे है निशान बाबा। अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बया बाबा, ये देख लो मेरे गालों पे है निशान बाबा। तमाचे मारे हैं, अरे तमाचे मारे हैं, चिमरे लई ने कस कस कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे बाबा शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़ती थी। ए बाबा शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़ती थी। अरे मैं देख लेती थी उस वक्त ये पूरा मंजर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। करीब आती थी पर जिस दम को चैन पाती थी, मुझे तो आपके सीने पे नींद आती थी। अरे करीब आती थी जिस दम को चैन पाती थी, मुझे तो आपके सीने पे नींद आती थी। अरे हुए हो जब से जुदा, अरे हुए हो जब से जुदा, तो सकीना मैं पल भर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे थे जिसमें 12 गले, उस रसन में मैं भी थी, मैं अपनी एड़ियां
हरदम उठाए रहती थी, कि जिसमें 12 गले उस रसन में मैं भी थी। मैं अपनी एड़ियां हरदम उठाए रहती थी। अरे मैं सबसे छोटी थी, मैं सबसे छोटी थी, चलती थी अपने पंजों पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा, जब आके शिमर मुझे बदनसीब कहता था। अरे कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा, जब आके शिमर मुझे बदनसीब कहता था। अरे बिलख के रोती थी, बिलख के रोती थी उस दम मैं अपनी गुर्बत पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे बहुत हुआ है यतीमी का उस घड़ी सदमा, मुझे कनीजी में जालिम ने जिस घड़ी मांगा। अरे बहुत हुआ है यतीमी का उस घड़ी सदमा, मुझे कनीजी में जालिम ने जिस घड़ी मांगा। सहम गई थी मैं, अरे सहम गई थी मैं दरबार शाम के अंदर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। ए बाबा बेटी से अब आप दूर मत जाना, अगर जरूरी है जाना मुझे भी ले जाना। ए बाबा बेटी से अब आप दूर मत जाना, अगर जरूरी है जाना मुझे भी ले जाना। अरे मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, यतीमी का बोझ है सर पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। हुसैन 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 अब्बास बावफा दरिया पे था कब्जा, मारा गया प्यासा। सखाए सकीना अब्बास बावफा दरिया पे था कब्जा, मारा गया प्यासा। वो बाजुए सरवार वो ज़ीनत लश्कर, वो बाजुए सरवार वो ज़ीनत लश्कर। ज़ैनब का सहारा मारा खाए सकीना अब्बास बावफा दरिया पे था कब्जा, मारा था। एक लश्कर जल्लार वो शैका लमदार, एक लश्कर जल्लार वो शैका लमदार। उम्मीद सकीना मारा सखाए सकीना अब्बास बावफा
دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا تھا، جب کٹ گئے بازو آنکھوں میں تھے آنسو، جب کٹ گئے بازو آنکھوں میں تھے آنسو، دانتوں میں تھا تسما مارا گیا تھا، اے سکینہ عباس بابا پا، دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا تھا، وہ بازو سروار وہ زینت لشکر، وہ بازو سروار وہ زینت لشکر، سہارا مارا گیا تھا، سکینہ عباس بابا پا، دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا تھا، یا حسین 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 یا حسین. جزاک اللہ سمرین بہن، بہت بہت پردرد نوحہ، اور آپ نے ماتم بھی اچھا کروا دیا. الحمدللہ، پروردگار عالم اپنی محبت کے سائے میں رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آئیے ہم سب مل کے اپنے آقا کو سلام کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس شموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء والبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء
وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلتهم فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 يسعى الساعة العجل الأجل الأجل بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بارے الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما لے بحق زہرا سلام اللہ علیہا بحق حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے مالک پروردگارہ ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے پروردگارہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شمار کر لے میرے معبود پروردگارہ جن لوگوں نے بیان کیے ذکر اہل بیت کیا پروردگارہ ان سب کو اپنے سچے عزاداروں میں شمار کر لے یا رب العالمین اور یہاں پہ موجود اور سارے گروپ کے مومنین کے مرحومین کو پروردگارہ اپنی بخشش میں ان کے اوپر اپنی بخشش کی بارش کر دے مغفرت کی بارش کر دے پروردگار یا غفور الرحیم ان کے درجات بلند کر دے پروردگار ان کو اپنی رحمتوں اور محبت میں رکھ لے میرے معبود پروردگارہ اپنی جنت کی نعمتوں سے سیراب کر دے میرے معبود یا رب العالمین بحق ابن الزہرا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بارے الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب پہ رحم کر مالک رحم کر ان کے صدقے میں اس وبا کو ختم کر دے معبود پروردگارہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دے پروردگارہ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے امام کے مددگاروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو عمل کی طرف رغبت عطا فرما ہمیں عمل کی طرف سبقت عطا فرما میرے معبود تیری مدد چاہیے تیری مدد چاہیے تیری مدد چاہیے بحق چہاردہ معصومین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
آپ سب کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ. آپ سب شریک ہوئے اس عبادت میں. پروردگار عالم آپ سب کی جھولیوں کو بھر دے, آپ کی حاجتیں پوری ہوں, آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے. خدا حافظ میری بہنوں, خدا حافظ. فی امان اللہ.